السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں ایک ایسی خاموش مگر نہایت باجلال شخصیت بھی گزری ہے جن کے سامنے بڑے بڑے اہل علم ادب سے سر جھکاتے تھے۔ آپ زبردست علمی صلاحیتوں کے ساتھ علم حدیث میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں عارف باللہ، استاذ الاساتذہ، یادگار سلف، شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ثانی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ سادگی، گمنامی اور اخلاص آپ کی زندگی کا زیور تھا۔ آپ فنا فی اللہ اور نہایت متواضع مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ یہ کہانی صرف ایک عظیم محدث کی نہیں، یہ کہانی ہے علم، عمل، دعا اور للہیت کے حسین امتزاج کی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ایک عظیم محدث، محبوب استاذ اور مستجاب الدعوات بزرگ بنے، تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب 1347 ہجری مطابق 17 دسمبر 1928 عیسوی کو ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ جگدیش پور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سائے عاطفت میں اپنی زندگی کی ابھی 6 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ تربیت و اصلاح اور پرورش و نگہداشت کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ کے سر آ پڑی، جس کو وہ بحسن و خوبی انجام دیتی رہی۔ بعد میں آپ کی والدہ کا نکاح آپ کے پھوپھی زاد بھائی جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا ابو الحسن محمد مسلم صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث دارالعلوم مئو و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ سے ہو گیا، اور انہوں نے آپ کو اپنے زیر عاطفت پوری توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان کا تذکرہ فرماتے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی رحمت کے بعد حضرت مولانا محمد مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ہی کا اثر ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتی ماحول کے مطابق تعلیم کا آغاز گاؤں کے مکتب مدرسہ امداد العلوم سے فرمایا، اور جناب حافظ محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد استاذ القراء حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی سابق صدر القراء دارالعلوم دیوبند سے ناظرہ قرآن کریم اور معمولی ابتدائی اردو کی تعلیم حاصل کی۔ 1366 ہجری میں تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ میں داخلہ لیا، اور 18 شعبان 1371 ہجری تک 5 سال 4 ماہ کی مدت میں ابتدائی نحو و صرف کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد 1372 ہجری میں دارالعلوم مئو میں داخلہ لے کر متعدد عبقری علمی شخصیات کے چشمہ علم و عمل سے خوب سیراب ہوئے۔ اس زمانے میں آپ نے اپنے مشفق و مربی جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد مسلم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ سے مشکات شریف تک کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 شوال المکرم 1373 ہجری کو سرزمین علم و عمل دارالعلوم دیوبند کے لیے رخت سفر باندھا، اور دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف میں داخلہ لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے پڑھ کر دور حدیث سے فراغت حاصل کی۔ آپ نے صحیح بخاری، ترمذی شریف جلد اول حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، صحیح مسلم حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، سنن ابی داؤد، ترمذی شریف جلد ثانی اور شمائل ترمذی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے، سنن نسائی، موطا امام مالک
اور شرح معانی الآثار حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، سنن ابن ماجہ حضرت مولانا ظہور احمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، موطا امام محمد حضرت مولانا جلیل احمد صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے دورہ حدیث شریف کے تمام اساتذہ کے علاوہ آپ نے دیگر اکابرین سے بھی اجازت حدیث حاصل کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحاح ستہ اور مسلسلات کی اجازت لی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسلات کی اجازت لی۔ ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں صحاح ستہ اور اوائل سنبل کی اجازت لی، اور حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 مرتبہ حدیث کی اجازت حاصل ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد بلغوا عنی ولو آیا پر عمل کرتے ہوئے خالص درس و تدریس کے میدان میں قدم رکھا۔ جب آپ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد وطن مالوف تشریف لائے تو ارباب مطلع العلوم بنارس کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی، اور محرم 1375 ہجری میں بحیثیت شیخ الحدیث آپ کی تقرری ہوئی۔ بخاری شریف کے علاوہ کئی اور اہم کتابوں کا درس آپ سے متعلق تھا۔ 2 سال یہاں درس دینے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اراکین کے نہ چاہتے ہوئے آپ نے استعفیٰ دے دیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے، مگر ندوہ جا کر معلوم ہوا کہ پڑھی ہوئی کتابیں دوبارہ پڑھنی ہیں، اور ماحول بھی راس نہ آنے کی وجہ سے ندوے کی تعلیم ترک کر دی۔ ارباب مطلع العلوم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے اصرار کے ساتھ 6 ماہ بعد دوبارہ بحیثیت صدر المدرسین آپ کو واپس لے آئے۔ 1388 ہجری 1969 عیسوی میں ارباب دارالعلوم مئو کے سخت اصرار کی بنا پر مطلع العلوم بنارس سے 1 سال کے لیے رخصت لے کر دارالعلوم مئو میں بحیثیت شیخ الحدیث صدر المدرسین اور ناظم کتب خانہ تشریف لے گئے۔ تقریباً 14 سال آپ مئو کو علمی فیضان سے سیراب کرتے رہے۔ اہل مئو آپ سے قابل رشک تعلق رکھتے تھے، جو وفات تک برقرار رہا۔ 1402 ہجری میں بخاری شریف کے درس کے لیے اراکین شورا دارالعلوم دیوبند کی نظر انتخاب آپ پر پڑی، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے لیے فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست درخواست کی۔ پھر ارباب شورا نے آپ کے نام خط بھی بھیجا۔ جب دارالعلوم مئو کے ذمہ داران کو یہ خبر ملی تو بے چین ہو گئے اور آپ کو روکنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی۔ بالآخر آپ 9 ذی قعدہ 1402 ہجری سے دارالعلوم دیوبند میں استاذ حدیث فقہ و تفسیر مقرر ہوئے۔ پہلے سال بخاری شریف جلد ثانی، ہدایہ ثالث، موطا امام مالک، مشکات شریف جلد ثانی، نخبۃ الفکر، الاشباح والنظائر اور تفسیر مظہری کا سبق آپ سے متعلق رہا، اور شیخ ثانی کے نام سے اس طرح مشہور و معروف ہوئے کہ اسی نام سے آپ علمی دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ذہین، قوی الحافظہ، نیز وسیع مطالعے کے مالک تھے۔ استاذ گرامی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ میں نے 2 بجے رات سے پہلے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب دیکھوں کتاب کے مطالعے میں غرق رہتے تھے۔ آپ کو مختلف کتابوں کی عبارتیں زبانی یاد تھی اور بوقت ضرورت بھی الفاظ ہی پڑھ جاتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے لکھنے کا بہترین سلیقہ عنایت فرمایا تھا، چنانچہ 13,000 سوالات جو سب افتاء سے متعلق تھے، ان کے جوابات میں یہ بات خوب واضح نظر آئی ہے۔ آپ کے جواب فقہی انداز میں مفصل اور مدلل ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے حاشیے پر قیمتی نوٹس اور جامع ترمذی اور شمائل ترمذی کے حل کے لیے عمدہ تعلیقات بھی آپ کے قلم سے وجود میں آئی۔ ان کے علاوہ آپ کے لاتعداد شاگرد بھی علمی کارنامے میں شمار ہوں گے، جو پوری دنیا میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ شیخ ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فن خطابت پر بھی قدرت تامہ رکھتے تھے۔ آپ کے اندر
ایک اچھے واعظ اور ماہر و مشاق خطیب کے جملہ اوصاف موجود تھے۔ درس و تدریس کے زمانے آغاز سے ہی مجالس وعظ و تذکیر میں شریک ہوتے تھے۔ ایک رات میں کئی جلسوں میں شرکت فرماتے اور رات کی نیند و آرام کو قربان کر کے تھکن اور تھکاوٹ کے باوجود اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے تھے۔ آپ کے وعظ میں عجیب جاذبیت اور کشش ہوتی تھی۔ کوئی آپ کے وعظ میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اگر مجمع میں عوام ہوتے تو آپ بالکل عام فہم گفتگو فرماتے تاکہ ہر شخص بآسانی سمجھ سکے، لیکن اگر اہل علم کی مجلس ہوتی تو آپ کے خطاب کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا۔ خالص علمی اور تحقیقی گفتگو فرماتے جس سے آپ کے وسیع مطالعے کا پتہ چلتا تھا۔ آپ کے دست حق پرست پر تقریباً 50 غیر مسلمین مشرف با اسلام بھی ہوئے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ گرامی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی اور تربیتی رہنمائی لیتے رہے، اور بعد میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور انہی کے زیر تربیت رہ کر سلوک کی بہت سی منزلیں طے کیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا پیر محمد طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعزازی خلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان دونوں حضرات کے علاوہ اور حضرات نے بھی اعزازی خلافت سے نوازا تھا، لیکن اس حوالے سے آپ زیادہ باتیں بتانے سے گریز فرماتے تھے۔ لوگوں کو بیعت بہت کم فرماتے تھے، اکثر کسی بزرگ کے یہاں بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح اپنے مریدین میں بہت ہی مخصوص لوگوں کو خلافت سے نوازا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جلالت شان، علو مرتبت، فہم و فراست، عظمت و عبقریت، زہد و تقوی اور علم و عمل کا پیکر مجسم تھے۔ اسی وجہ سے ان کے مداحوں اور ثنا خوانوں کی ایک قطار نظر آتی ہے۔ ہر ایک سچے دل سے ان کے تفوق کا قائل تھا۔ جو بھی ملا گرویدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہر کوئی ان کا شیفتہ و دل دادا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے محبت کا تعلق فرماتے ہیں۔ اپنے تمام شاگردوں کو حقیقی اولاد کی طرح بہتر مشورہ دیتے، ان کے پڑھانے کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب فرماتے تھے، اور اگر کبھی کسی سے ناراض ہو جاتے تو یہ ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں رہتی تھی۔ آپ کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا، سادگی میں آپ کی مثال دی جاتی تھی۔ دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور مصنوعی وضع سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ عیش نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ بڑے بڑے مہمانوں کے لیے عام چادر ہی بچھی رہتی تھی۔ حضرت کے حجرے کی زینت، یہ شعر تو ہر اس شخص کو یاد ہوگا جس نے بھی آپ کے کمرے کی زیارت کی ہوگی۔ ہم غریبوں کی یہی ہے کائنات، بوریا حاضر ہے شاہوں کے لیے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 نکاح فرمائے تھے۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا اور دوسری بیوی کے انتقال کے بعد تیسرا نکاح کیا۔ آپ کی اولاد کی کل تعداد 15 ہے، جن میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں، جن میں سے اس وقت 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں بقید حیات ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت مولانا عبد البر دامت برکاتہم بہترین حافظ قرآن اور جید الاستعداد عالم دین ہیں۔ زندگی کا سفر کتنا ہی طویل ہو جائے، آخر ایک دن موت کی دہلیز پر پہنچ کر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دنوں سے ضعیفی کے ساتھ معمولی امراض سے گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہی امراض کے سبب 30 ربیع الاول 1438 ہجری مطابق 30 دسمبر 2016 عیسوی کو بروز جمعہ بعد نماز مغرب تقریباً 88 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایک جمع غفیر نے نم آنکھوں سے شرکت کی۔ اس کے بعد مزار قاسمی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے،
سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ استاذ محترم شیخ ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔